وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في موضع آخر: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. وقال الله تعالى في مقام آخر: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. سامعین محترم، بزرگان من، معزز ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے کہ جس کے بے شمار احسانات و انعامات میں سے سب سے بڑا احسان
جس پر اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے۔ بس اس قبولیت کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی کی امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم قرآن و سنت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر سب سے افضل کوئی امت ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان میں ہمارا بھی شمار ہے۔ یہ ہم بڑی محبت کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ بس اللہ ان تمام باتوں کا ہمیں مستحق بھی بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مسلمان سے ہمارا اسلام، ہمارا دین، ہماری شریعت تقاضا کرتی ہے، اللہ ہم سب کو وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود و سلام خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، اللہ کے نیک بندوں پر، اس کی نیک بندیوں پر۔ دو جمعے پہلے اللہ کی توفیق سے وراثت کے موضوع کو چھیڑا گیا تھا، اور یہاں پر ہمارے گھروں میں بہن بھائیوں کے اندر بیٹے اور بیٹی میں اگر کوئی نفرت کا پہلو ہے یا وجہ ہے یا لوجک ہے کہ یہ بیٹوں اور بیٹیوں میں، بہن بھائیوں میں یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے، جب ہم اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں تو انہی میں سے ایک وجہ جو ہے وہ وراثت، جس کا حق بیٹی کا بھی ہے اور بیٹے کا بھی ہے، بیٹیوں کو محروم کرنا، اور بیٹا جو ہے وہ اپنی بہنوں کو، بیٹے سے مراد یعنی جو بھائی ہے وہ اپنی بہنوں کو جو ہے اس وراثت سے محروم کر رہا ہے کہ جس کا حصہ اللہ تعالی نے خود مقرر کیا ہے۔ سورۃ النساء ہر جمعے کے خطبے میں ہم اس کی پہلی آیت کو سنتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، وراثت کی اہمیت کو بھی سمجھیے، ورثے کی اہمیت کو بھی سمجھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دوسرا رکوع ہے، میں آپ تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، ماؤں سے یہ کہوں گا، ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے سے مجھے قرآن پاک کا ہر روز مطالعہ کرنا چاہیے، مجھے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ میں 2 آیات پڑھوں، 4 آیات پڑھوں، مجھے پتا تو چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مقدس کتاب میں، عظیم کتاب کے اندر اپنے بندوں کو کیا کیا پیغام دیے ہیں اور کن کن باتوں سے روکا ہے۔ آج جھگڑا ہوتا ہے، باپ کے مرنے کا انتظار، ماں کے مرنے کا انتظار، تاکہ ہم وراثت کے اوپر قبضہ کر سکیں۔ جن لوگوں کی یہ سوچ ہے، جو اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے لڑکے ہوں، چاہے لڑکیاں ہوں، چاہے بیٹے ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں، اس رکوع کو اپنے سامنے رکھے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ 11 نمبر آیت سے لے کر 12 نمبر آیت تک، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اس رکوع کی ابتدائی 2 آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، غور کرنا اس بات کے اوپر، ہمیں بڑی فکر ہوتی ہے
کس چیز کی؟ کہ میرا حصہ بھائی نہ کھا جائے، یا بھائی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بہن نہ کھا جائے۔ یہ تو بس میں ایک بیلنس کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ بہنیں بیٹیاں ہمیشہ پستی ہی رہتی ہیں، یہ آج کے دور کی بات نہیں ہے۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آیا کہ جب چچا نے بھتیجیوں کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا۔ میں اشارہ دے رہا ہوں، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو سارے مال کے اوپر بھائی نے قبضہ کر لیا، 2 بیٹیاں تھیں۔ خلاصتاً یہ ہے کہ بیوی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اپنی وراثت کے بارے میں سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بچیوں کا اچھا تھا پیغام بھیجا کہ کل مال کے 3 حصے کرتے ہیں اور 2 حصے جو ہے ان بیٹیوں کو ملیں گے اور ان کی ماں کو 8واں حصہ ملے گا۔ یہ میں اشارہ دے رہا ہوں۔ یہاں پر 2 آیات کا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں مطالعہ کرنا ہے۔ 2 آیات کا، پہلی 2 آیات کا، خصوصاً وہ لوگ جو اس انتظار میں ہیں کہ یہ سارا مال میرے حصے میں کب آئے۔ شروع کے اندر ذکر کیا کہ بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل ملے گا، 2 بیٹیاں ہیں 2 تہائی ملے گا، 1 بیٹی ہے بیٹا نہیں ہے آدھا مال مل جائے گا، والدین کو چھٹا حصہ ملے گا، تیسرا حصہ ملے گا۔ سارا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ پھر کہا من بعد وصیتی یوصی بہا او دین، یہ جو بھی تمہیں حصہ ملنا ہے نا، کسی کو آدھا، کسی کو 2 تہائی، اور کہیں پر لڑکے کو ڈبل، لڑکی کو سنگل، والدین کو، مرنے والے کے والدین کو چھٹا حصہ ملے گا۔ تو کہا یہ لینا کب ہے؟ صرف مال کی طرف نہ دیکھو، مرنے والے نے کوئی وصیت بھی کی تھی، مرنے والے کے ذمے تھوڑا سا قرض بھی ہے، لینا جانتے ہو دینے کی بھی کوشش کیا کریں۔ صرف یہی سوچ ہے کہ میرے حصے میں کتنا، یہاں مفتی صاحب کے پاس، یہاں مفتی صاحب کے پاس، یہاں مفتی صاحب کے پاس۔ کی قسم کوئی نہیں پوچھتا کہ مولوی صاحب میرے ابا کے ذمے، میری اماں کے ذمے قرض بھی تھا، کیا وہ بھی ادا کرنا ہے؟ پوچھ لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں دینا پڑ جائے۔ تم پوچھو یا نہ پوچھو یہ تمہارے ہی ذمے ہے یا اولاد ہی کے ذمے ہے۔ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں 2 آیات کے اندر بیوی کا حصہ مقرر کیا، 2 حصے مقرر کیے، یا چوتھا حصہ ہے یا چھٹا حصہ ہے۔ شوہر کا حصہ بیوی کی جائیداد میں سے یا آدھا ہے یا پھر چوتھا ہے، یہ ذکر کر دیا۔ لیکن جہاں بھی یہ ذکر کیا، بیوی کا حصہ ذکر کیا اور شوہر کا حصہ ذکر کیا، پھر یہی کہا من بعد وصیتی یوصین بہا او دین۔ پھر آگے کہا من بعد وصیتی توصون بہا او دین۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں حصوں کا ذکر کر دیا ہے، لیکن 3 مرتبہ ہر وراثت سے پہلے، ہر حصے سے پہلے 3 مرتبہ یہی کہا وراثت بعد میں تقسیم ہوگی، وصیت پر پہلے عمل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ قرض پر بھی عمل کرنا ہے۔ یہ ہم بھولے ہوئے ہیں۔ 2 آیات کے اندر حصے ضرور ذکر کیے ہیں، حصوں کے ساتھ ساتھ 3 مرتبہ کہا ہے اے حصہ لینے والوں، میت یا مرنے والے کی وصیت پر عمل کرنا ہے، اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد پھر تم نے آپس میں تقسیم کرنی ہے۔ اس سے بہت سارے مسائل سامنے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو یہ پتا چلا ہے مال پر نگاہ نہ رکھو بلکہ قرض کی اہمیت کو سمجھو۔ جس والد نے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ دی، لیکن آج ہم اس والد کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضی ما علیہ۔ مومن کا نفس معلق رہتا ہے،
معلق رہتا ہے جب تک جو اس کا قرض ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ ہمیں کتنی فکر ہے کہ میرا حصہ مجھے ملے، میرا حصہ مجھے مل جائے، لیکن سوچا کہ میرے باپ نے، میری ماں نے، میرے والدین نے اتنا چھوڑا ہے، میں ان کی طرف سے قرض بھی ادا نہیں کر سکتا۔ 3 مرتبہ ذکر کیا، قرض کی اہمیت کو واضح کیا، اور ہم اللہ کی قسم ہڑپ کرنا جانتے ہیں، لینا جانتے ہیں، دینے کی ہمیں نہ اپنے کی فکر ہے، نہ جب اپنا دینے کی فکر نہیں ہے تو والدین کا کہاں سے دیں گے؟ شاید کبھی سنا ہو صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا۔ میرے نبی نے جنازہ پڑھانے سے پہلے سوال کیا، حل علیہ دین، کہا یہ بتلاؤ کہ اس کے ذمے قرض ہے؟ کہا کہ لا، اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، پھر دوسرا جنازہ لایا گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سوال ہے، حل علیہ من دین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اس کے ذمے کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اس کے ذمے 3 دینار قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اللہ کی قسم جھنجھوڑتا ہے، خصوصی طور پر جو ورثے پر نظر رکھتے ہیں، جو والدین کے حق کو صرف لینا جانتے ہیں کہ ورثہ ہمارا ہے، بقیہ والدین کے ہمارے ذمے کیا حقوق ہیں ہم نے سارے کے سارے بھلا دیے، یا اس سے جا کر لے لو جو بڑا ہے۔ نہیں، جو ورثہ ہیں یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ میں اس میں سے نہیں لوں گا، یا اگر میں نے لے لیا ہے تو جو میرے ذمے قرض آتا ہے میں وہ ادا کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلوا علی صاحبکم، اگر مقروض کو لے کر آئے ہو، اس کے ذمے قرض ہے تو جاؤ اس کا جنازہ خود پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا۔ ہمیں فکر ہے کہ ہمیں ورثہ مل جائے، میرے باپ کا جنازہ، میری ماں کا جنازہ ہے، لیکن قرض ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بس جنازے کے موقع پر قبرستان میں اعلان مت کرنا، کوئی سارے میرے ہی گھر پہ نہ آ جائیں، لیکن تجھے یہ تو فکر ہے تیرے گھر پہ نہ آ جائے لیکن والدین کا مال تیرے پاس ضرور آ جائے۔ اتنی فکر ہے، دینے کی فکر نہیں۔ اللہ اکبر، یہ طویل واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا، اور ہمیں لینے کی کتنی فکر ہے۔ نیک اولاد کیسے بنے گی؟ کبھی آپ نے غور کیا، کبھی فکر کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قرض کے حوالے سے بے شمار احادیث، چاہے آپ کے ذمے ہو، چاہے مرنے والے کے ذمے قرض تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت گزار رہے ہیں تو اشارہ کیا کہ میرے ذمے جو قرض ہے پہلے فلاں جگہ سے لینا، اگر وہاں سے پورا نہ ہو تو فلاں جگہ سے لینا۔ مقصد کیا تھا کہ میں دنیا سے جاؤں تو بری ہو کر جاؤں۔ یہ جو میں نے آپ کو قرض کے حوالے سے حدیث ذکر کی ہے، جب جنازہ نہ پڑھانے کا اعلان کیا تو پھر صحابی رسول ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ میرے ذمے ہے، میرے ذمے ہے، میں ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالوفا، پورا ادا کرو گے؟ نعم بالوفا، پورا ہی ادا کروں گا۔ اب ذمہ داری لے لی، میرے نبی نے جنازہ پڑھایا اور بار بار سوال کرتے ابو قتادہ قرض ادا کر دیا؟ جاؤ مسلم کو اٹھاؤ، بخاری کو اٹھاؤ، پڑھو، اللہ کی قسم گھروں سے برکات کیوں ختم ہو گئی؟ دلوں کا سکون کیوں برباد ہو گیا؟ دلوں میں نفرتیں کیوں پیدا ہو گئی؟ محبتیں ختم کیوں ہو گئی ہیں؟ مین وجہ یہی ہے، ہم نے کسی نہ کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا، وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن آج تک میرے
میرے ذمے اس کا قرض ہے۔ ارے آج ہی تھوڑا سا سوچ لیا جائے، نہیں دے سکا اولاد ہی دے دے، معافی نہیں مانگ سکا اولاد ہی سوری کر لے، لیکن اگر سوری نہیں تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا، یقین جانیے اس منبر رسول پر کھڑا ہو کر وہ ذکر کرتا ہوں جو دیکھا ہوتا ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، لوگوں کو ان کے حق ادا نہیں کیے، بہنوں کو وراثت سے حصہ نہیں دیا، جو بہن کا حصہ تھا نہیں دیا، بیٹی کا حصہ تھا نہیں دیا، کمزور سمجھتے ہوئے کہ ہم تو طاقتور ہیں، بہن نے تقاضا نہیں کرنا، ہم نے نہیں دیا، اور حقیقت ہے نہیں دیا، اللہ کی قسم نہیں دیا، منبر رسول پر کہتا ہوں نہیں دیا، لیکن پوری زندگی کروڑوں کے مال کے باوجود ایک فقیر کی زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر دولت مند لیکن سکون نہیں، بظاہر دولت مند دلوں میں محبت نہیں، بظاہر دولت مند ایک نظر آنے والا شخص فقیر نظر آ رہا ہے، جائیداد بک گئی، مال چلا گیا، اولاد چلے گئی، لیکن کیا ہے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بہنوں کے حقوق ادا نہیں کیے، بیٹیوں کے حق نہیں دیے، مال پر قبضہ کیا۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں نے یہ کہا تھا، صحابی رسول پر الزام لگایا کس نے؟ عروہ بنت اویس نے، کس پر؟ سعید رضی اللہ تعالی عنہ پر، کہ میری زمین ہتھیا لی ہے۔ خلاصتاً یہ بار بار ذکر کر رہا ہوں، ذرا غور کرنا، الفاظ کیا تھے؟ خلاصہ یہ ہے، کہا کہ میں نے جب اللہ کے نبی کی یہ حدیث سن لی کہ جس نے ایک بالش کے برابر کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا، اللہ 7 زمینوں کا توپ اس کے گلے میں ڈالے گا۔ جب میں نے یہ حدیث سن لی تو میں اس کی زمین پر قبضہ کیسے کر سکتا؟ یہ تھے صحابی رسول کی محبت، جسے حقیقی محبت کہا جاتا ہے، لیکن آج محبت کے نام پر بڑے بڑے راستے بند ہوں گے۔ ساری محبت جو ہے وہ روڈوں پر نظر آئے گی، ساری محبت جو ہے وہ گلیوں میں نظر آئے گی، ساری محبت جھنڈیوں میں نظر آئے گی، ساری محبت چوری کی بجلی میں نظر آئے گی، ساری محبت بدعات کے اندر نظر آئے گی۔ اللہ کی قسم اس وقت تک محبت کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک میرے نبی کے دین پر عمل نہیں کرو گے۔ آج وراثت سے محرومی کیوں؟ بیٹیاں ہی محروم کیوں؟ بہنیں ہی محروم کیوں؟ ماں ہی محروم کیوں؟ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور، ہم حدیث سے دور، ہم نمازوں سے دور، ہم اللہ کے ذکر سے دور، ہم اللہ سے مانگنے سے دور، اللہ کے سامنے رونے سے دور، ہم اللہ کے سامنے فریاد کرنے سے دور۔ ہم بس یہی کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی، وہ دیکھا ہی جا رہا ہے۔ نہ گھر میں سکون، نہ کاروبار میں سکون، نہ اپنی زندگی میں سکون ہے۔ جب بھی دیکھو چہرے کے اوپر چھریاں پڑی ہوئی ہیں، ہمیشہ ٹینشن کا شکار۔ ارے کبھی اپنی اداؤں پر خود غور کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر، بار بار سوال کیا اللہ کی قسم، یہ ابو قتادہ ذمہ داری لی تھی قرض ادا کروں گا، قرض ادا کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول ابھی تک قرض ادا نہیں کیا۔ بار بار پوچھا، ایک دن پھر سوال ہوا قرض ادا کر دیا؟ کہا اللہ کے رسول ادا کر دیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو نے قرض ادا کیا ہے، آج اس مرنے والے کی جلد کو، جسم کو سکون حاصل ہوا ہے۔ ہم کیسے بیٹھے ہوئے ہیں آرام کے ساتھ؟ وراثت کا ذکر اللہ نے کیا، حصوں کا ذکر کر دیا۔ ہمیں ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا حصہ کسی جج نے، کسی وکیل نے، کسی انجینئر نے، دنیاوی شخص نے نہیں، اللہ نے تمہارا حصہ بنایا ہے۔ بیٹیوں کا بھی، بیٹوں کا بھی، بیویوں کا بھی، والدین کا بھی حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے۔ تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے، تمہیں فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے والدین کے ذمے جو قرض ہے، جو وصیت کی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔
اللہ اکبر، یہ سکون کیوں نہیں یقین جان؟ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا ہے، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، ابن آدم دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، 3 چیزوں کا ثواب مرنے والے کو، والدین کو ملتا رہتا ہے۔ کیسے؟ انہی میں سے ایک ولد صالح، نیک اولاد ہے، نیک اولاد۔ اب نیک اولاد کسے کہتے ہیں؟ جو صرف مال کے اوپر نگاہ رکھے، جو شخص صرف ورثے پر نگاہ رکھے، اللہ کی عبادت سے دور، قرآن پاک کی تعلیم سے دور، میرے نبی کی شریعت سے دور۔ مرنے والا مرنے سے پہلے بھی اسی طرف لگا کر گیا، والدین کے جانے کے بعد بھی وہ ورثے کے اوپر ہی لگا ہوا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے، کبھی غور نہیں کیا ہے کہ میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ ارے سکون کیسے آئے؟ نہ جانے کتنے لوگوں کا مال ہڑپ کر لیا ہے، ایک بالش کے برابر ہو تو 7 زمینوں کا توق ہے۔ اس حدیث کو یاد رکھ لینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتى يسأل عن 5۔ فرمایا کل قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر، پاؤں میں جوتے نہیں، جسم پر کپڑے نہیں، بغیر ختنوں کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ میرا رب بڑا ہی رحم کرنے والا، بڑا ہی معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، لیکن فرمایا کہ کوئی شخص ابن آدم کا بیٹا کل قیامت کے دن جب تک 5 سوالوں کے میرے رب کو جواب نہیں دے دے گا، اس وقت تک وہاں سے اپنے قدم کو ہٹا نہیں سکے گا۔ ذرا غور کریں، انہی میں سے ایک سوال ہوگا، کس کے بارے میں جانتے ہو؟ عمر کے بارے میں، فیما افنا، وعن شبابی فیما ابلا، وماله من أين اكتسبه وفيما انفقه۔ سوال کیا ہے؟ عمر دی تھی 20 25 30 35 40 45 50 55 60، کہاں گزاری؟ کن معاملات کے اندر گزاری؟ جوانی دی تھی، کیا جوانی کا استعمال کہاں پر کیا، کہاں کھپایا اس جوانی کو؟ کیا صرف اسی کام کے اندر کہ یہاں سے وکیل پکڑ لیا، کورٹ میں لے گیا، یہاں سے پکڑ لیا، عدالت میں لے گیا، والدین کی وراثت پر قبضہ کیسے کرنا ہے، ورثے پر قبضہ کیسے کرنا ہے، میں اسی چکروں میں لگا رہا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ چلو تم نے بنا لیا، قبضہ کر لیا، جوانی اسی میں لگا دی، مدارس بھی بنے، مساجد بھی بنی، سیلانی والوں کو بھی دیا، نہ جانے کس کس کو دیا، لیکن میرا رب ایک سوال یہ کرے گا مال کے بارے میں کہ کمایا کہاں سے تھا اور اسے خرچ کہاں پر کیا تھا؟ پھر کیا جواب ہوگا؟ ایک بالش کے برابر ہو تو یہ سزا ہے، جہاں پورے کے پورے بنگلے، پوری کی پوری زمین، بہنوں کا حصہ، بھائیوں کا حصہ، بیٹوں کا حصہ، والدین کا حصہ صرف بیوی کے کہنے پر جو ہے کسی کو دیا نہیں ہے، تو میرے رب کو جواب کیا دے گا؟ وہ اولاد نیک صالح بن کیسے سکتی ہے جو اولاد صرف وراثت کے پیچھے پڑی ہوئی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس سوال کو یاد رکھنا، اگر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے تو یقین جانیے، ورنہ بڑی سخت سزائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ذکر کی ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے صرف
ایمان کو بھڑکانے کے لیے، ایمان کو اجاگر کرنے کے لیے، ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ایک واقعہ رکھتا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود۔ اللہ اکبر، ہم جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ میرا ہے، وکیل کو کھلا دیے، یہ میرا ہے، وکیل بھی آپ کا، عدالت بھی آپ کی، جج بھی آپ کے، لیکن کیا رب بھی آپ کا ہو گیا؟ کیسے رات کو نیند آتی ہے، کیسے سکون آتا ہے کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد؟ یہاں دیکھیے، یہاں میں قبضے کر رہا ہوں، یہ دینا چاہتا ہے، یہ لیتا نہیں، وہ واپس کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اشترى رجل من رجل عقارا له، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے زمین خریدی۔ ذرا غور کرنا، ایسے لوگ بھی اسی دنیا میں آئے، چلے بھی گئے، زمین خریدی۔ زمین خریدنے کے بعد جس نے زمین خریدی تھی، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، جب اپنی زمین میں جاتا ہے، سیٹ کرتا ہے، دیکھتا ہے، کھود رہا ہے، وہاں سے ایک مٹکا نکل رہا ہے، وہ مٹکا سونے کا ہے۔ جب سونے کا نکلا، سوچ آئی میں نے تو زمین خریدی تھی، یہ مٹکا تو میرا نہیں ہو سکتا، یہ سونا تو میرا نہیں ہو سکتا۔ اندازہ کرے، ایمان ہے ایمان۔ دولت سے بھاگتے تھے، دولت ان کے پیچھے تھی، ہم دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ کی قسم دولت کے کتے بنتے ہیں، لیکن دولت ہم سے نفرت کر رہی ہے، یہاں چھوڑ رہا ہے۔ اندازہ کرنا، اس کے بعد اس شخص کے پاس گیا جس سے زمین خریدی تھی، اسے کہا خذ ذهبك مني، او بھائی اپنا سونا مجھ سے لے لو، انما اشتریت منك الارض، میں نے تو تجھ سے صرف اور صرف زمین خریدی تھی، سونا نہیں خریدا۔ اللہ اکبر، ولم ابتع منك الذهب، میں نے آپ سے سونا نہیں خریدا تھا، زمین خریدی تھی۔ اللہ اکبر، دونوں طرف ایمان ہے، دونوں طرف۔ دوسرا شخص کہتا ہے انما بعتك الارض وما فيها، او بھائی جب میں نے سودا کیا تھا مجھے نہیں پتا تھا اس زمین میں اور کیا کیا خزانے نکل سکتے ہیں، میں نے زمین بھی بیچی تھی، میں نے جو کچھ تھا وہ بھی تجھے ہی بیچا تھا۔ مانتے ہو ایسے لوگ بھی تھے، وہ دے رہا ہے کہ لے نہیں رہا، یہ کہہ رہا تیرا، وہ کہتا ہے تیرا، یہاں جس کا ہے اس کو بھی کہتا ہے میرا ہی ہے۔ اللہ اکبر، ڈر جاؤ اللہ کی قسم۔ اور میں اس موقع پر وراثت کے دو اصول ہیں، دو اصول، ان میں سے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ زندگی کے اندر جو ہے وہ حصے تقسیم کر دیے جائے۔ اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ بعد میں سب سے زیادہ محرومی وہ بیٹیوں کو ہوتی ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ شکایت، سب سے زیادہ شکوے وہ بیٹیوں کی طرف سے ہے۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جب آپ زندگی میں تقسیم کرو گے یہ وراثت نہیں ہوگی، یہ ہبہ ہوگا، یہ گفٹ ہوگا، یہ عطیہ ہوگا۔ جب یہ لڑکوں میں اور لڑکیوں میں تقسیم ہوگا تو برابر ہوگا، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں، 2-1 کا حساب نہیں ہوگا کہ لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل، جس کو بھی دیں گے برابر کی تقسیم ہوگی۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ بیٹی کو بھی سکون، بیٹے کو بھی سکون، اپنی زندگی کے اندر یہ دے کے فارغ ہو جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر وہی ساری چیزیں، وصیت پر عمل، زندگی کے اندر برابری ہوگی، زندگی کے اندر لڑکے کو زیادہ لڑکی کو کم ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے دلائل ہیں، لیکن ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ جن گھروں کے اندر یہ معاملات ہیں وہاں پر پوری وراثت پر نگاہ رکھتے ہوئے اپنی اولاد کے درمیان میں انصاف کرنا ہے۔ وہ اگر میں حدیث شروع کرتا ہوں تو ٹائم کافی ہو جائے گا، نعمان بن بشیر، لیکن اس سے پہلے ان دونوں کو سکون نہیں آیا، نہ خریدنے والے کو نہ بیچنے والے کو۔ اب کیا کریں؟ لینے والا بھی جس نے زمین خریدی ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پاس رہے،
دونوں نے ایک آدمی کے پاس فیصلہ لے گئے، ایک آدمی کے پاس فیصلہ گیا، اس نے فیصلہ بڑا پیارا کیا، سوال کیا کہ الکما ولد، یہ بتاؤ زمین تو ہے، مال بھی آ گیا جو شادی کے لیے ضرورت ہوتی ہے، کیا تمہاری اولاد ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا لی غلام، میرا ایک لڑکا ہے، اور دوسرے نے کہا وقال الآخر لی جاریہ، میری ایک لڑکی ہے۔ اچھا، اور شادی ہوتی ہی ایسے ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ آج کے دور کے اندر نئے سے نئے قوانین پاس ہو رہے ہیں۔ آگے چلے تو اس کے بعد اس نے کیا کہا جو وقت کا حاکم تھا، کہا انکحوا الغلام الجاریہ، تم ایسا کرو کہ اپنے لڑکے کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ کر دو، وانفقوا علی انفسکما منہ وتصدقا، اپنے اوپر بھی خرچ کریں، انجوائے کریں، اور اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں۔ یہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی قسم یہ ایمان کی رمق بھی آ گئی تو کوئی بیٹی اپنی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتی۔ تو انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اس کی تیسری قسط جو ہے، ابھی میں نے صرف آپ کے سامنے خلاصتاً یہ بات رکھی ہے کہ اولاد نافرمان کیوں، اولاد مساجد سے دور کیوں، دلوں سے خوف کیوں نکل گیا، وراثت پر قبضہ کیوں، کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے سامنے حق کی تلاش نہیں مانگتے۔ پھر اس رکوع کے اندر 3 مرتبہ کہا کہ وراثت بعد میں، پہلے وصیت پر عمل، جو قرض ہے وہ قرض ادا کرنا ہے، قرض کے حوالے بھی آپ کے سامنے حدیث رکھیں، اور پھر یہاں سے چلے جاؤ گے، کھا لو گے، پی لو گے، قبضے کر لو گے، اپنے پاس قبضہ کر لو گے، کل قیامت کے دن رب کے پاس جانا ہے، رب نے مال کے بارے میں سوال کرنا ہے، کہاں سے کمایا تھا، پھر خرچ کہاں پر کیا تھا۔ کمانے کا تو اس کو پتا ہوگا میرا مال سارا کا سارا آیا کہاں سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو، اور ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے، حرام کی روزی ہو پھر قبول ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جسم کا وہ حصہ، وہ ٹکڑا جو حرام کے مال سے پلتا ہے وہ جہنم کی آگ کے زیادہ لائق ہے۔ جہاں ہر روز خود بھی حرام، اولاد کو بھی حرام کھلائے، وہ رب کو کیا جواب دے گا؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔